बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और गैब के ख़जानों से आपकी मदद करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हर वक्त दूसरों के लिए दुआ किया करें, अपने लिए बाद में दुआ किया करें। हो सकता है कि आपकी दुआ किसी को कहाँ से कहाँ अच्छे जगह पे और अच्छे मुकाम पे और उसकी जो कोई रुकावट होती है वो दूर हो जाती है आपकी दुआ से। इसलिए ख़ास कर हर वक्त जब दुरूद पाक पढ़ा करें, गरीबों की मदद किया करें, तो अपने लिए बाद में कम से कम जो है दूसरों के लिए, गरीबों के लिए, मुस्तहिक के लिए, मज़लूमों के लिए, जो रोज़गार के सिलसिले में परेशान हैं, रोज़गार के मतलाशी हैं, जो बेसहारा हैं, जो यतीम हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास अपने घर नहीं हैं, जो लावारिस हैं, जो यतीम हैं, जो अस्पतालों में बीमार पड़े हुए हैं, जिनके पास दवाई के, टेस्टों के, एक्सरे के, अल्ट्रासाउंड के, लेबॉर्ट्रियों के पैसे नहीं हैं, और जो फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, जो ज़हनी टेंशन में है, सब के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर एक की परेशानी का ख़ात्मा करे। आमीन। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई वैकेंसी आपके लिए लाया करूं और आपको बताया करूं। यकीन माने कि ये एक जनरल सी बात है कि इसमें मैंने देखा है कि जब भी ईद आती है, करीब आती है, लोग जो घरों में मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं, हेल्पर का काम कर रहे होते हैं, यानी कि अगर 100% है तो उसमें से 70-75% तनख्वाहें लेकर या छोड़कर चले जाते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि लाजमी बात है, मुलाजमीन के भी अपने घराने होते हैं, बीवी बाल बच्चे होते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों के साथ वो खुश व खुर्रम ईद गुजारे। अगली ईद का पता नहीं होता, ज़िंदगी की एक सांस का पता नहीं होता कि किस वक्त सांस की डोरी टूट जाए। लिहाजा जो लम्हात अपने प्यारों के साथ गुजारे जाएँ तो उसमें शुक्र, खुश हो जाता है बंदा, इंसान शुक्र भी करता है। साल बाद ईद आती है, साल बाद बड़ा दिन आता है, तो अल्लाह ताला हर एक को खुशियाँ अपने घर वालों, अपने अजीज़ों अकारब के साथ देखना नसीब फरमाए और खुशियाँ मनाना नसीब फरमाए। और दूसरी बात है कि ईद पे हो तो कम से कम अपने नाराज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों को मना लिया करें। और जिनके वालिदैन नहीं हैं वो अपने, वैसे भी ये नहीं कि साल बाद, वैसे भी हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम उनकी कब्रों पर लाजमी जाया करें। यकीन माने कि आपकी हर रुकावट दूर हो जाती है। ये मेरा ईमान है, मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। और जब भी आपके वालिदैन जो है फ़ौत हों, जिनके हैं अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, जिनके बीमार वालिदैन हैं उन्हें शफ़ात फरमाए, और जिनके नहीं हैं, माँ नहीं है या बाप नहीं है, वो अपने माँ बाप की कब्र पर लाजमी जाया करें, चाहे उस शहर में है चाहे दूसरे शहर में है, और वहाँ पे पाँव की तरफ खड़े होकर और उनसे दुआ का जो है वसीले की दुआ किया करें कि या ऐ मेरी वालदा, ऐ मेरे वालिद, अल्लाह ताला से मेरी दुआ करना। तो खुदा की कसम अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल भी करता है और आपको हर मुश्किल परेशानी से बचाता है। माँ बाप का एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते और ना उतार सकते हैं, और क्योंकि ये एक ऐसा कर्ज़ है जिसको आप जितना भी उतारना चाहें ये नहीं उतर सकता। क्यों? माँ वो होती है जिसने 9 माह अपने बच्ची को पेट में रखा होता है, और आखिर में जो है उसको जब वो जन्म देती है तो कहते हैं कि माँ कब्र को हाथ लगा के आती है। ठीक है, इंतहाई तकलीफ़ में होती है। फिर बच्चा पेशाब कर दे तो ख़ुद गीली जगह सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखी जगह पे सुखाती है, सोने देती है। ख़ुद एक रोटी खा लेगी, आधी रोटी खा लेगी, कोशिश करेगी कि उसकी औलाद मुकम्मल पेट भर कर खाए। बेटा जब घर से रात देर वापस नहीं आता तो बाप तो सो जाता है, भाई भी सो जाते हैं, बहनें भी सो जाती हैं, लेकिन माँ नहीं सोती। माँ बार बार दरवाज़े की तरफ देखती है, फ़ोन करती है कि मेरा बेटा पता नहीं क्यों नहीं आया, क्या वजह है। तो माँ होती है। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने ऐसे जन्नत नहीं रखी। तो मेरे पास आज ड्राइवरों की बहुत सी वैकेंसियाँ आ गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुझे 26 अदद ड्राइवर चाहिए। उसमें जो 26 ड्राइवर चाहिए
وہ اسٹاف کار ڈرائیور ہوں، یعنی کہ جنہوں نے اس راولپنڈی اسلام آباد میں پہلے ڈرائیوری کسی گھر میں کی ہو، افسر کے ساتھ، بزنس مین فیملی کے ساتھ کی ہو، خاص کر راولپنڈی اسلام آباد کے راستے پتہ ہوں، آٹومیٹک گاڑی انگلش گاڑیاں چلا سکتے ہوں، راولپنڈی اسلام آباد کے ٹریفک قوانین کے واقف ہوں، موٹر وے کوڈز قوانین کے واقف ہوں، وہ بندے مجھ سے رابطہ کریں۔ عمر ان کی 32 سے لے کر 40 سال تک ہونی چاہیے، 42 سال تک ہونی چاہیے، سگریٹ نسوار کا نشہ نہیں ہونا چاہیے، پنجابی ہوں، اپنا منسیرہ ایبٹ آباد مظفر آباد کشمیر کے ہوں، تو راولا کوٹ کے ہوں، بالا کوٹ کے ہوں، تو بہت اچھے ہیں وہ۔ ہمیں ایسے علاقوں سے بندے زیادہ چاہیے۔ پٹھان ڈرائیور یہاں پہ زیادہ تر لوگ نہیں مانگ رہے، جن کو پٹھان میں نے یقین مانے بہت سے پٹھانوں کو ڈرائیور لگایا، لیکن پتہ نہیں وہ ایک دماغ کے بڑے گرم ہوتے ہیں۔ میں خود پٹھان ہوں، لیکن پٹھانوں میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن پٹھان ہمیشہ جو ہے جلد بازی میں کام لیتا ہے، گرم دماغ کرتا ہے، جذبات پن کا مظاہرہ کر جاتا ہے، اور پنجابی جو افسران ہوتے ہیں یا مالکان ہوتے ہیں یہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ایک اس کو کھانا بھی دو، رہائش بھی دو، تنخواہ بھی دو، اس کی عزت بھی کرو۔ اور پٹھان جب نوکری چھوڑنے پہ آتا ہے، اور یقین مانے رات 2 بجے بھی اس کا دل کرے نوکری چھوڑنے، تو وہ مالک کو اٹھا کے کہتا ہے اچھا میں جا رہا ہوں، میرا ساتھ کرو۔ تو اس وجہ سے راولپنڈی اسلام آباد میں پٹھانوں کی ڈیمانڈ انتہائی کم ہو چکی ہے۔ پہلے 100% تھی، اب پھر 70% ہوئی، اب 25% پہ بھی لوگ یقین مانیں۔ جہاں پہ میں گھروں میں ملازمین دیتا ہوں، سیکورٹی گارڈ لگاتا ہوں، کوک لگاتا ہوں، ہیلپر لگاتا ہوں، ڈش واشر لگاتا ہوں، آفس بوائے لگاتا ہوں، کنٹرول لگاتا ہوں، کیشیئر لگاتا ہوں، اور الیکٹریشین لگاتا ہوں، پلمبر لگاتا ہوں، جو بھی لگاتا ہوں، تو سب کی مالکان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ راولپنڈی پنجاب سے تعلق ہونا چاہیے ملازمین کا، کشمیر سے ہونا چاہیے، بالا کوٹ سے ہونا چاہیے، راولا کوٹ سے ہونا چاہیے، ایبٹ آباد سے ہونا چاہیے، مانسیرہ سے ہونا چاہیے، مظفر آباد سے ہونا چاہیے، اویلیاں سے ہونا چاہیے، ہری پور سے ہونا چاہیے، خان پور سے ہونا چاہیے، لیکن پٹھان KPK سے نہ ہو۔ تو یہ اس میں نہ میرا قصور ہے نہ کلائنٹ کا قصور ہے، یہ پٹھان بھائی اپنے بارے میں خود سوچیں۔ تو ذرا جہاں بھی ملازمت کریں، دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے استاد بڑا کہا کرتے ہیں بیٹا کبھی کسی درخت ایسے اکڑے ہوئے درخت کو دیکھا ہے جو پھل دیتا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی۔ تو کہتا ہے پھر وہ اکڑا ہی ہوتا ہے، وہ سیدھا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ پھل، اور جو پھل درخت دیتا ہے اور وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو سایہ دیتا ہے درخت اس کا بھی جھکاؤ ہوتا ہے، لہٰذا جھکا ہوا درخت جو ہوتا ہے وہ پھل بھی دیتا ہے اور سایہ بھی دیتا ہے۔ مالک کی تھوڑی بہت نرمی، سختی، گرمی برداشت کر لینی چاہیے، اس کا اجر نہ تو مالک کو اگر مالک دے گا تو مالک کو بعد میں یاد آئے گی کہ دیکھو یار میں نے اس کے ساتھ وقتی طور پہ تلخی کر دی تھی، وقتی طور پر میں نے اس کے ساتھ غصے پن کا مظاہرہ کر دیا تھا، 2-4 باتیں سنا دی تھی، لیکن اس نے برداشت کر لی، لہٰذا یہ وفادار ہے، یہ خاندانی بھی ہے اور نسلی بھی ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے، تو تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کر لیا کرے۔ ہمارا قرآن بھی، ہمارا ایمان بھی، اور ہمارا دین اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ صبر کر جائیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پیغمبروں پہ مخالفین نے، جو کافرین ہیں، مخالفین ہیں، حاسدین ہیں، انہوں نے کتنے پریشانیاں، تکلیفیں تکلیفیں دی، لیکن وہ بھی خندہ پیشانی سے ہمارے حضور پاک اور خندہ پیغمبروں میں قبول کی اور ثابت قدم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا کہ ان کے مخالفین بھی، ان کے حاسدین بھی اور منافقین بھی وہ اسلام کو کی بیعت کرنے پر مجبور ہو گئے اور اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ جو غیر مسلم تھے وہ بھی ان کی محبت اور بھائی چارہ دیکھ کر، ان کی عاجزی، ان کے ساری دیکھ کر وہ جو ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کو بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قوت برداشت جس میں ہوتی ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی 2-4 باتیں کر بھی لے تو خاموشی سے مسکرا دیں، خاموش ہو جائیں، نظریں نیچی کر لیں۔ یقین مانے اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہوتی ہے۔ تو میرے پاس جی 26 عدد مجھے ڈرائیور چاہیے۔ لوگ مجھ سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی چھٹیاں کب ہو رہی ہیں، آفس کب کھلے گا؟ سوموار کو عید ہے جی، 17 کو عید ہے، 16 تاریخ میری لاسٹ ڈیٹ ہے آفس کی، میں 16 تاریخ تک بیٹھا ہوں، اور 17-18 کو جو ہے 2 دن وہ چھٹی ہوگی، تو میں تو اور تیسرے دن آفس میرا کھل جائے گا۔ تیسرے دن جو بھی آنا چاہے میرے پاس آ سکتا ہے۔ تو میرے پاس بہت ساری ویکنسیاں اس وقت آ چکی ہیں، میں ابھی ذکر مزید ویکنسیوں کا نہیں کروں گا۔ یقین مانے میں
پریشان ہو گیا ہوں کہ میرے پاس اتنی ویکینسیاں کیسی آ گئیں. لوگ مجھے خود فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملازمین اچھے ہوتے ہیں, آپ کے ادارے کا پورے پاکستان میں نام ہے. اور میں لیڈیز کو بھی کاروبار دے رہا ہوں, دفاتر میں, گھروں میں, اور پرائیویٹ فیکٹریوں میں ملازم دے رہا ہوں, کمپنیوں میں بھی دے رہا ہوں, آفس میں بھی دے رہا ہوں, گھروں میں بھی دے رہا ہوں, ہر جگہ دے رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری نیت صاف ہے, اور جس کی نیت صاف ہو اس کی منزلیں بھی آسان ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ راستے بھی کھولتا ہے. تو یہ میرے پاس 26 عدد ڈرائیور ہیں جی. جو میرے پاس آنا چاہتا ہے صبح 9 سے شام 7 بجے تک میرے پاس آئے. میرے پاس گھروں میں گھروں میں نوکریاں بھی ہیں, گھروں کے ملازمین بھی چاہیے, فیکٹریوں میں بھی چاہیے, پولٹری فارم بھی چاہیے, ہیلپر بھی چاہیے, ڈش واشر بھی چاہیے, ویٹر بھی چاہیے, آفس بوائے بھی چاہیے, کارخانوں میں لیبر چاہیے, ہر جگہ مجھے, باغات میں بھی چاہیے, بہت ساری جگہوں پہ مجھے ملازمین چاہیے. جو میرے پاس آنا چاہتا ہے یا آنا چاہتی ہے وہ آئے, تو انشاءاللہ میں آپ کو فوری طور پر کام پہ لگاؤں گا. آتے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ لے کر آئیں, اصل شناختی کارڈ کی 2 فوٹو کاپیاں لازمی لائیں, اپنے مقامی تھانے سے تصدیق لازمی کروا کے لائیں, بستر اپنا ساتھ لازمی لائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے بستر کے ساتھ ساتھ اپنے ضرورت کے کپڑے لائیں. تو المنان روزگار آفس موتی محل چوک, مری روڈ, راولپنڈی. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مری روڈ موتی محل کہاں ہے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو راولپنڈی میں شہید ہوئی تھی, اور جس جگہ وہ شہید ہوئی تھی وہ لیاقت باغ کا علاقہ ہے. لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن بڑا مشہور ہے, اور ایک طرف دوسری طرف مریڑ چوک میٹرو اسٹیشن مشہور ہے. دونوں کے درمیان میں موتی محل چوک بہت مشہور چوک ہے. اسی میں موتی محل چوک میں موتی پلازا ہے, نیچے پردہ کلاتھ مارکیٹ ہے, شامو جی کارپٹ والوں کی بڑی مشہور دکان ہے. اس کے ساتھ ہی اوپر سیڑھیاں آتی ہیں, پہلی سٹوری چھوڑ کے دوسری سٹوری پہ اندر میرا بورڈ بھی بڑا لگا ہوا ہے, لائٹ جاری ہوتی ہے. المنان روزگار آفس 0312 50 54 021, 0312 50 54 021, اور موبائل نمبر ٹیلنارا کا 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6, یعنی کہ 03425 222 یہ میرے نمبر ہیں جی. تو جو بھی آنا چاہتا ہے یا جو بھی آنا چاہتی ہے میرے پاس آئیں. میرے پاس ہر قسم کی ویکینسیاں ہیں. 26 عدد LTV ڈرائیور مجھے چاہیے جو راولپنڈی اسلام آباد کے ٹریفک قوانین کے واقف ہوں, راستوں کے واقف ہوں, گوگل ڈرائیورنگ نہ کرتے ہوں. گوگل ڈرائیور والوں کو میں نہیں, بالکل ڈرائیور کسی صورت میں ڈرائیوری نہیں دیتا. وہ اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں, ہمارے لیے بھی اور کلائنٹ کے لیے بھی. لہذا موبائل پہ جو کہتا ہے کہ جی گوگل میں ڈرائیوری کروں گا, ایسے ڈرائیوروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پنجابی, کشمیری, مظفر آباد, بالا کوٹ, راولا کوٹ اور اویلیاں, مظفر آباد, یہ جو ہیں منصیر والے, یہ میرے پاس آئیں. میرے پاس ڈرائیوروں کی بہت ساری نوکریاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. کل ایک نئی ویڈیو کے لیے آ جاؤں گا. السلام.